پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا اتنا درجہ بلند فرمایا کہ آپ نے فرمایا جو عورت 5 وقت نماز ادا کرتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو اور شوہر کی فرما بردار ہو، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے، جس دروازے سے جانا چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنا درجہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر سر سے لے کر پاؤں تک پیپ اور خون سے بھرا ہوا ہو، یعنی کتنی پیاری تشبیہ ہے کہ شوہر کی بعض باتیں بری لگتی ہیں تو رسول اللہ مثال کیسی دے رہے ہیں، بتائیے، سر سے لے کر پاؤں تک پیپ اور خون سے بھرا ہوا ہو، کیسی گھن آتی ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس موقع پر بھی اگر عورت اپنی زبان سے پورا جسم چاٹ لے، روئی سے صاف نہ کرے، کپڑے سے صاف نہ کرے، اپنی زبان سے یہ خون اور پیپ صاف کر لے، پھر بھی یہ شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں نے سجدہ کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں سجدے کی اجازت دیتا اور حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا بلند و بالا مقام ہے، لیکن ہمارا یہ میڈیا اور آج کا معاشرہ عورت کو یہ ذہن دیتا ہے کہ شوہر تمہارا غلام بن کر رہے اور جیسی تم چاہتی ہو ویسی وہ زندگی گزارے۔ اصل میں لڑائی کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت جب اپنا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ جن اصولوں پر میں نے زندگی وہاں گزاری ہے یہاں بھی گزاروں۔ مثلا ہمارے پاس بعض لوگ آتے ہیں، کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے معلوم ہے؟ لڑائی اس بات میں ہو رہی ہے کہ عورت جب میکے میں تھی شادی سے پہلے پوری رات جاگتی تھی اور دوپہر کے 2 بجے اٹھتی تھی۔ اب شوہر جو ہے وہ کہتا ہے مجھے ناشتہ بنا دے تو عورت کہتی میری نیند خراب ہوتی ہے۔ اتنی سی بات میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اب آپ بتائیں، اصول تو یہی ہے نا کہ جب وہ شوہر کے گھر گئی تو اپنے اصول اور اپنے رسم و رواج چھوڑ کر اس ماحول میں ڈھلنے کی کوشش کرے، یعنی شریعت کے حدود میں رہ کر۔ اچھا، دوسری طرف ہمارے معاشرے میں جو مردوں کا کردار ہے، اگر آپ مردوں کے کردار کو دیکھیں تو گھر کے بگاڑ میں سب سے بڑا ہاتھ مردوں کا ہے۔ مرد اپنی بیوی کو نہ نماز کی تلقین کرے گا، نہ دین کی کوئی بات سکھائے گا، نہ دینی محفلوں میں لے کر آئے گا، صرف دنیا دنیا دنیا۔ اور حال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت وصال 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں، 3 وصیتیں آپ نے فرمائیں وقت وصال۔ اس میں سے ایک وصیت مردوں کو یہ تھی کہ عورتوں کو خیال کرنا، یعنی بڑے بڑے ڈنڈے لے کر ان پر مت برسانا، ظلم و ستم مت کرنا۔ اب مرد بھی سوچ لے، عورت بھی سوچ لے، زندگی بے حد مختصر ہے۔ اگر ہم نے شریعت کی پابندی نہ کی تو اللہ کے غضب سے ہم نہیں بچ سکتے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی شخص کسی پہ ظلم کرتا ہے، چاہے مرد ظلم کرے چاہے عورت ظلم کرے، ظالم کبھی سکون نہیں پا سکتا، ظالم کبھی ترقی نہیں کر سکتا، ظالم کبھی چین نہیں پا سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے ڈرو۔ بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے، ساس بھی بہو کو مار رہی ہے، شوہر بھی مار رہا ہے، دیور بھی مار رہا ہے۔ اب وہ جو بیچاری غریب ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کے بھائی ہیں، ان کو معلوم ہے مار کھا کے بھی وہ کہیں جا نہیں سکتی، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کہ مظلوم کی بد دعا اور قبولیت میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو مظلوم کی آہ بڑی خطرناک ہوتی ہے
تو دونوں طرف سے معاملات ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالی ہر ایک کو شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے.